کے شریک نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اور میلاد سب سے بڑا شرک کی کاٹ کرنے کا عمل ہے، شرک کی کاٹ کرتا ہے۔ میلاد منانے والا کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان کا مالک ہے۔ ہمارا بچہ جانتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمارا بچہ جانتا ہے اللہ نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان کا مالک ہے، اور ہم گج بج کے میلاد منا کے بچے کو سکھاتے ہیں کہ حضور حضرت آمینہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہے، جو پیدا ہوئے ہیں حضرت آمینہ کے گھر وہ خدا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ میلاد شرک کی کاٹ کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے سے جدا نہیں کیا، محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ یہ محبوب کی شان محبوبیت کو سمجھو، حبیب ہونے کے منصب کو سمجھو کہ حضور حبیب کیسے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا مقام صحبہ میں حضور علیہ السلام نے بلایا، پاس بٹھایا، زانو پہ سر رکھا، سو گئے یا وحی کا نزول ہے۔ عصر کی نماز حضور پڑھ چکے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، حضرت علی نے بھی نہیں پڑھی تھی۔ نماز عصر کا وقت چلا گیا، سورج ڈوبا، حضرت علی شیر خدا نماز کی محبت میں آنکھوں میں آنسو ہیں، بے قراری ہے، اٹھایا نہیں، بیدار نہیں کیا۔ محبوب کریم نے آنکھ کھولی، پوچھا علی کیا ہوا؟ اس کیا کہ میری نماز رہ گئی۔ اب دعا کے الفاظ سنی، میں نے 21 سے زائد کتابوں میں یہ روایت پڑھی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کی نماز عصر کے لیے حضور نے کیا کہا؟ اللہم انہو کان فی طاعتک وفی طاعت رسولک۔ اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کر رہے تھے۔ بلایا کس نے پاس؟ بٹھایا کس نے پاس؟ حضور نے حضرت علی کو اپنے پاس بٹھایا، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ علی تیری اطاعت کر رہے تھے، تیری اطاعت کر رہے تھے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ سورہ انفال آیت نمبر 24 پڑھیں، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب اللہ رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ صحابی رسول تھے، صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے۔ صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی، میں نماز مکمل کر کے حاضر ہوئے۔ فرمایا کس چیز نے روکا؟ جب میں نے آواز دی آئے کیوں نہیں تھے؟ کہتے انی کنت اصلی، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ رسول تجھے بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ اس صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، جامع ترمذی میں حضرت ابی بن کعب کے بارے میں ایک اور روایت حدیث کے بعد صحابی کے بارے میں بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور پڑھا تو ہے قرآن میں، اب ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیا کیا تھا؟ نماز پڑھتے رہے، آواز سن کر آئے نہیں، اور میں تم نے قرآن نہیں پڑھا، جب اللہ رسول تجھے بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ حضور اب نہیں ایسا کروں گا۔ کیا کروں گا کہ نماز میں بھی ہوا آپ کی آواز سنوں گا تو جہاں نماز ہے وہی روکوں گا، پہلے آپ کی آواز پر لبیک کہوں گا، آپ کی بات سنوں گا، آپ کا کہنا مانوں گا۔ اب علماء نے لکھا کہ یہاں سینہ قبلے سے پھر گیا، نماز نہیں ٹوٹی۔ ویسے نماز کی شرائط میں ہے استقبال قبلہ، قبلے سے سینہ پھرا۔ علماء نے کہا کہ اب نہیں ٹوٹی نماز، کیوں؟ اب کعبے سے پھرا ہے تو کعبے کے کعبے کی طرف ہو گیا
ہے, کعبے کی طرف ہو گیا ہے. اس کا سینہ پھرنا بھی نماز کو نہ فاسد کرے. اب محبوب خدا نے بلائے تو اس آیت نے کیا بتایا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب اللہ رسول تجھے بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. تو حضور کا بلاوا گویا خدا ہی کا بلاوا ہے. حضور کے بلاوے پر حاضر ہونا یہ خدا ہی کے بلاوے پر حاضر ہونا ہے. یہ شان محبوبیت ہے, یہ ہے حبیب خدا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے حضور علیہ السلام نکلے نہ کافروں کے بیچ میں سے. حضور نے مٹھی وہ مٹی کی یا کنکریاں لی, ان کی طرف پھینکی, ان کے بیچ میں سے ہجرت کی رات گزر کے چلے گئے, ان کو نظر تک نہ آئے. اللہ پاک نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا, سونے وہ جو تم نے رمی کی نا وہ تم نے نہیں کی, جو تم نے کی تھی رمی وہ تم نے نہیں کی تھی. ولکن اللہ رما, وہ رمی تو اللہ نے کی تھی. حضور کی رمی کو اللہ اپنی رمی قرار دے. صحابہ کرام سے حضور درخت کے نیچے بیعت رضوان لے رہے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا وہ لوگ جو تمہارے ساتھ بیعت کر رہے ہیں ولکن یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک یہ تو اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے. اب حضور کی بیعت کو اللہ اپنی بیعت قرار دے, حضور کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت قرار دے, حضور کی محبت خدا کی محبت, حضور کی دوستی خدا کی دوستی, حضور کا معاہدہ خدا کا معاہدہ. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس وقت 27 سے زیادہ آیتیں میری نظر میں ہیں جن میں اللہ نے اپنے محبوب کا اپنے ساتھ ذکر کیا ہے. حضور کی مدد, یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 پڑھو, اللہ فرما رہا ہے حضور کی مدد گویا خدا کی مدد ہے. حضور کی اطاعت سورۃ النساء اللہ کی اطاعت ہے. حضور کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 74 اللہ فرماتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. حضور کا فضل خدا کا فضل, حضور کا کسی کو عطا کرنا خدا کا عطا کرنا, حضور کا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا, حضور کی دوستی خدا کی دوستی, حضور سے جھوٹ خدا سے جھوٹ, حضور کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت, حضور پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے. حضور کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے. جو حضور کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا, جو مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ خدا کا بھی نہ ہوا. سچ کہا تھا امام نے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی. مفرم کر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں. آج ہمارے کئی نوجوان اس بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں. شاید آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہو, یہ درد ہے میرا, میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں. مجھے جرمنی میں پہلی بار اس طرح کا سوال کسی نے کیا تھا. پھر پاکستان کی یونیورسٹی میں بیان کے لیے میں گیا, وہاں کچھ اسٹوڈنٹس بعد میں بیٹھے تھے. ایک لڑکا مجھے کہتا بھائی we have to follow Muhammad